ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم نے بھارت کی جانب سے ڈومیسائل قوانین میں تبدیلی کو ریاست میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ OIC نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی اقدامات سے پرہیز کرے اور کشمیریوں کے حق خودارادیت کو تسلیم کرے۔ بین الاقوامی تنظیم آرگنائزیشن آف کشمیر کولیشن کے نمائندگان بیرسٹر عبدالمجید ترمبو اور پروفیسر نذیر شال نے کہا ہے کہ نئے ڈومیسائل قوانین بھارت کی مبادیاتی چال ہے۔ کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں نوکریوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ متنازع قوانین کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے ڈومیسائل کا نیا قانون متعارف کر کے بڑی تعداد میں بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ علاقے میں بسا کر مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے تازہ اقدام کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ کولگام کے علاقے حد منگوری میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران بھارتی فوج نے 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قبل ازیں اس علاقے میں ایک حملے میں بھارتی فوج کے 2 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ علاقے میں تلاشی آپریشن جاری ہے۔ کپواڑہ سے 7 نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر مجاہدین کی اعانت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ ایک جانب تمام دنیا کو کورونا وائرس کے سخت چیلنج کا سامنا ہے اور وہ اس کے تدارک کے لیے شبانہ روز کاوشوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب مودی کی ہندو انتہا پسند حکومت کی ترجیح کشمیر میں اپنے مذموم منصوبوں پر عمل درآمد کرانا اور غلام کشمیریوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا ہے، جس کے تحت انہوں نے ڈومیسائل کا نیا قانون لا کر محکوم کشمیری عوام کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جس کے خلاف نہ صرف کشمیر کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بلکہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور بالخصوص پاکستان نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے خیالات کا کچھ یوں اظہار کر رہے ہیں۔ ہندوستان اس وقت وہ اقدامات اٹھا رہا ہے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی ہے، اور وہ دنیا کی توجہ اس وقت کورونا وائرس پر ہے اور اس کی آڑ میں وہ کشمیر میں، جموں کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں وہ اقدامات اٹھا رہا ہے جس کا آج کوئی جواز نہیں ہے۔ پوری کشمیری لیڈرشپ قید میں ہے۔